الرحمن الرحیم با مطلق والا قانون دوسری شق کا خلاصہ۔ پہلی شق بتا دی گئی، دوسری شق ہر وہ نون ساکن نون تنوین جس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف واقع ہو جائے تو نون ساکن نون تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا واجب ہے۔ اصطلاح میں اس ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے نون ساکن نون تنوین ہو، نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو نون ساکن نون تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا واجب ہے۔ اصطلاح میں اس ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کسی حرف کے واقع ہونے کے وقت نون ساکن نون تنوین کو بغیر غنہ کے جو ادا کرنا، اس ادائیگی کو اظہار کہا جائے گا۔ اب نون ساکن کو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ نون ساکن ہو۔ آمن حمید خارج ہو گیا، نون متحرک ہے۔ اب یہاں آمن حمید نون کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے لیکن نون ساکن نہیں ہے، نون کا ساکن ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط، اس نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو پھر بغیر غنہ کے اظہار کر کے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے۔ یہاں نون ساکن من ضارب، نون ساکن تو ہے پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں آیا ہوا، تو یہاں پر ابھی بغیر غنہ کے ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ سمجھے یہ بات نہیں آئی؟ ان دو شرائط کی موجودگی میں نون تنوین کو اور نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا واجب ہے، بغیر غنہ کے پڑھنا واجب ہے۔ اصطلاح میں اس ادائیگی کو اظہار کہا جائے گا۔ سمجھے یہ بات نہیں آئی؟ تو مختصر خلاصہ یہ ہے قانون کا کہ ہر وہ نون ساکن یا نون تنوین جس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف واقع ہو جائے تو نون ساکن نون تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا واجب ہے۔ مثلا مثال دیکھیے، حمزہ کی مثال لے لیں، من علیمن، من علیمن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ ہر وہ نون ساکن جس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف واقع ہو جائے تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے، تو اب نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا، من علیمن، من علیمن، من علیمن۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ غنہ نہیں کیا جائے گا اور ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس کو اظہار کہا جائے گا۔ اسی طرح اور مثال دیکھ لیں، من علیمن، یہاں پر من علیمن میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد انہی حروف حلقی میں سے عین واقع ہوئی ہے، تو اب بھی نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا واجب ہے۔ اصطلاح میں اس ادائیگی کو، جن نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنے کو اظہار کہا جائے گا، من علیمن۔ اسی طرح نون تنوین کی مثال دیکھ لیں، عذاب عظیم، اب عذاب عظیم میں بن نون تنوین ہے کہ نہیں ہے؟ ہر وہ نون ساکن جو کلمہ کے آخر میں آخر حرکت کے تابع ہو وہ نون تنوین کہلاتی ہے اور لکھی جاتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش کی صورت میں۔ عذاب آخر میں نون ساکن نون پڑھی جا رہی ہے، اس کو غنہ کے بغیر اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا، عذاب عظیم۔ تو نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین واقع ہوئی نا مولانا، تو اب بھی عذاب میں نون تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کیا جائے گا اپنے مخرج سے۔ اسی طرح نار حامیہ، نار حامیہ نہیں پڑھا جائے گا، نار حامیہ، کیوں؟ نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا واقع ہے تو نون تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کیا تو نار حامیہ، نار حامیہ۔ مولانا فہیم، سمجھائیے بات؟ عذاب علیم، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، آ جائے گا جی، الحمدللہ۔